5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ غار ثور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکے میں شور و ہنگامہ میں کمی ہوئی تو مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 سواری دے کر مدینہ پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کو قیمتاً پسند کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن اریقط مدینے کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی اجازت سے ان کی خشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دوہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا، پھر دوبارہ دودھ دوہا اور ام معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کے پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ اللہ کی قدرت، سانس لینے کا نظام۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑے کی حفاظت کا کیسا غیبی نظام بنا دیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں میت کو دفن کرنا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ قیامت کے دن تک کسی کو مکان میں ٹھہرانے پر ملا کرتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ: مسلمان میت کو قبر کھود کر دفن کرنا مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیماروں کی عیادت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ مستدرک حاکم۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: مسلمان کو کپڑا پہنانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مستدرک حاکم۔ ایک گناہ کے بارے میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے تو تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مستدرک۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے کیا کہا گیا؟ حضرت سلط بن حکیم فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔ الزہد لابن ابی دنیا۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ بخاری۔ طب نبوی سے علاج: مکھن کو کھجور کے ساتھ کھانا۔
حضرت بصرہ سلمی رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور مکھن کو پسند فرماتے تھے۔ ابو داود۔ فائدہ: مکھن دماغ اور بدن کو طاقت پہنچاتا ہے، ظاہری اور باطنی ورموں کو فائدہ دیتا ہے مگر بھوک کم کر دیتا ہے، اور کھجور بدہضمی میں نافع ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ طب نبوی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔